بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف آف اسلام کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں آپ بہن بھی جہاں پہ بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خزانوں سے ڈھیر سارا رزق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، 5 وقت نماز پڑھنے کی پابندی ضرور کریں۔ صبح کی نماز کے بعد تھوڑی سی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کر لیا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور آپ کا سارا دن خوشحال گزرتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں جس کو کر کے آپ ہمیشہ جوان اور تندرست و توانا رہیں گے۔ خواتین و حضرات، آج آپ کو ایک ایسے پھل کے بارے میں بتاؤں گا جس کے بے شمار فائدے ہیں اور ہر طرح کی بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا بھی ہے۔ خواتین و حضرات، ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اور اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور فلسطین کے مسلمانوں اور مسجد اقصیٰ کے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ پاک انہیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور ظالموں کو تباہ و برباد کر دے، آمین۔ خواتین حضرات، آپ کو کسی گولی کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے اور آخری درجے تک بڑھ گیا ہے، یوریا بڑھ گیا ہے اور آخری درجے تک بڑھ گیا ہے، چربیلے مادے بڑھ گئے ہیں، کولیسٹرول حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے۔ انجیر اسے اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ اس لیے جوڑوں کے دردوں کا علاج ہے انجیر، کمر کے درد کا علاج ہے، ہر وہ بیماری جس میں یورک ایسڈ متاثر کر رہی ہے، مہروں اور ڈسک کا علاج ہے۔ انجیر کا استعمال کریں، انجیر اس کو اٹھا کر باہر پھینک دے گا اور آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا، صحت مند ہو جائیں گے۔ یہ جو موجودہ موسم ہے، نزلہ، زکام، ریشہ، بخار اور گولیاں کھا کھا کر طبیعت اور بگڑ گئی ہے۔ ارے بھائی، اس کا تو علاج ہے ہی انجیر، اس کا استعمال کریں، بہترین علاج ہے۔ خواتین حضرات، اس پھل کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، اس میں شفا ہی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹالی کی کرد یا توت وغیرہ کی قسم نہیں کھائی، قرآن پاک میں صرف انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے اور اس میں شفا ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، انجیر اور زیتون کا تذکرہ کیا ہے، اور ان دونوں پھلوں کا کتنی دفعہ تذکرہ کیا ہے۔ تینوں حضرات، موجودہ جو موسم ہے سردیوں کا، اس میں نزلہ، زکام، بخار، ریشہ، گلا خراب یہ بہت عام ہو جاتا ہے۔ آپ انجیر کا استعمال کریں، آپ کی 7 دن کی میڈیسن کے پیسوں سے پورے سال کے لیے انجیر آ سکتے ہیں، اور انجیر کھانے سے آپ صحت مند، تندرست و توانا اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ یہ سنت دوا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے، اور قرآن میں اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ انجیر خون کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔ اگر کسی کو خون کی کمی ہے، کوئی عورت ہے جو حاملہ عورت ہے جس کو خون کی کمی ہے، 3 انجیر لے لیں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں اور 1 بڑا چمچ سرکے کا، دیسی سرکہ ہو تو اس میں 1 چمچ سرکے کا ڈال دیں اور اس کو رات کو بھگو کر رکھ دیں۔ کسی چینی کے برتن میں یا کنچ کے گلاس میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھلا دیں۔
صرف ہفتہ 2 ہفتہ کھلائیں، پھر ایچ بی لیول چیک کریں۔ انشاءاللہ خون بے بہا اور وافر مقدار میں پورا ہو جائے گا۔ تھیلیسیمیا جو کہ ایک لا علاج مرض ہے، اس مرض میں خون کی کمی رہتی ہے، تو تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس کے مریض بھی اس کو کھائیں، جن کا جگر خون بنانا چھوڑ گیا ہے۔ اس کو انجیر کھلانا شروع کر دیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، جب چاہے کھائے۔ جن لوگوں کا پیٹ بڑھ رہا ہے اور ان کا وزن بڑھ رہا ہے، اور جن کو شدید قبض ہے اور پرانی بواسیر ہے، ایسے مریض بھی انجیر کا استعمال کریں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ جن کو کمزوری ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، کڑل پڑ جاتے ہیں، وہ بہن بھائی بھی انجیر کا استعمال کریں اور اپنی کمزوری دور کریں۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔